علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا۔ یہ بتائیں کہ رمضان کی برکات کس کو ملی؟ رمضان کی برکات کس کو ملی؟ ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں شامل ہوئے۔ پہلا مرحلہ رمضان کا تھا، آپ حضرات ماشاءاللہ کتنے ایسے بیٹھے ہیں جو رمضان میں شامل ہوئے ہیں، اور رمضان کی برکتوں میں شامل ہوئے۔ کتنے ایسے ہیں اور رمضان کی سعادتوں میں شامل ہوئے۔ رمضان کی سعادتوں سے کیا ملا؟ کوئی بتائے گا؟ رمضان کی برکتوں سے کیا ملا؟ مجھے ایک صاحب تسبیح خانے میں کہنے لگے عید کے دن، اس نے کہ 70 سال میری عمر ہے، زندگی میں پہلی دفعہ روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، قرآن سنا ہے اور 5 وقت نماز پڑھی تسبیح خانے کی برکت سے۔ پہلی روزے رکھے ہیں، پہلی وہاں آواز آ رہی، ادھر آ رہی، جزاک۔ پہلی دفعہ تسبیح خانے میں نماز پڑھی، روزے رکھے، قرآن سنا، پہلی دفعہ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے احساس ہوا کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ میں مختلف تفسیر بتا رہا ہوں، تھوڑے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہر مسلک ہر فرقے کے ساتھ آج تک میں نہیں مل بیٹھا تھا، یہ مسجد اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے۔ یہاں احساس ہوا، وہاں ہم نے اہل حدیث کی افطاری کچھ منٹ پہلے، شیعہ کی افطاری 10-12 منٹ بعد، اہل سنت کی افطاری، سب کو افطاری دی۔ اور ہر سال ایسے ہوتا ہے، آج بھی اس مجمع میں ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل، آج بھی کہنے لگا کہ مجھے مذاہب اور مسالک میں مل بیٹھنے کا پتہ چلا کہ آپس میں محبت کہتے کسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپس میں پیار کہتے کسے ہیں، امت کو جوڑنا کہتے کسے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصریہ کو موم بھیجی، سوئی دھاگا بھیجا قاصد کے ذریعے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز آپ نے بھیجی ہے؟ کیا چیز بھیجی؟ بھائی لنگر کھانے والے حضرات آ گئے ہیں، ان کو بھی بلائیں، کوئی حویلی میں کہیں کا بندہ نہ ہو کسی خدمت میں۔ قاصد سے پوچھا کہ کیا چیز بھیجی؟ اس نے کہا میں نے سوئی دھاگا اس لیے بھیجا ہے کہ امت فرقوں میں ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، اور امت کو فرقوں اور ٹکڑوں سے نکالنا ہے اور سینہ ہے۔ کیا کرنا؟ سینہ۔ سوئی دھاگے سے مراد سینہ۔ سوئی دھاگا تو اس لیے بھیجا، اور موم کیوں بھیجی؟ کہا موم اس لیے بھیجی خود گھل جاؤ، پگھل جاؤ اور دوسروں کو روشنی دے جاؤ۔
سبحان اللہ تمہاری کوئی تعریف نہ کرے. مجھے کچھ لوگوں نے رمضان میں کہا کہ 70 سال ایک صاحب کہنے لگے میری زندگی کے گزرے ہیں, پہلی دفعہ تراویاں پڑھی, قرآن سنا, 5 وقت کی نماز پڑھی اور پتہ نہیں کیا بتا ذکر کیا زندگی میں پہلی دفعہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ ہر مذہب, ہر مسلک, ہر فرقے, ہر رنگ, اس سے مل بیٹھنا ہے, یہ بھی زندگی ہے. پہلی دفعہ پتہ چلا. ورنہ کہتے تھے یہ اس کی مسجد ہے, یہ اس کی ہے, یہ اس کی محفل ہے, یہ اس کی ہے. ایک بندہ کہنے لگا پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ درود بھی ہمارا ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کی دلیل میں نے دی کہ ہر اتحیات میں یہ درود پڑھتے ہیں. پہلے اتحیات کا درود پڑھیں, درود ابراہیم. بس اللہم صلی علی محمد وعلی, دو روایتیں ہیں, دونوں روایتیں ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل محمد, ایک ہی لفظ. ہم پتہ چلا یہ تو نماز میں پڑھتے ہیں, لیکن شاید یہ دوسروں کا درود ہے, ہمارا نہیں ہے. مجھے لوگوں کے تبصرے, لوگوں کے تاثرات ملتے ہیں, اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں قربانی کرنا سیکھا. مجھے آرمی کے SSG کے کمانڈو بتانے لگے, کئی نے بتایا کہ ہمیں باقاعدہ مشق کرائی جاتی ہے. کئی دن کے بھوکے ہیں, نوالے کو ہاتھ ڈالا اور ادھر سے سیدھی بج گئی. حکم ہے, اب اگلی منزل ہے, اور وہ 2 نوالے, جو ایک نوالا منہ میں گیا اس کے بعد پھر بھاگے. مجاہدہ سفروں کے مارے ہوئے, تھکے ہوئے, بھوک لگی ہوئی, نوالے کو ہاتھ لگایا, لیکن اگلی رحمت پانے کے لیے, جھولیاں بھرنے کے لیے حکم آیا کہ آؤ ففروا الی اللہ, دوڑ پڑو. ففروا الی اللہ. میں نے رات ایک بات عرض کی ہے, آج وہ بات بتاتا ہوں پھر. قرآن پڑھنے کے لیے ہجرت کرنا, غور سے سمجھیے گا, رواج سے چلا گیا. آپ یہاں قرآن پڑھنے آئے ہیں, سورۃ کوثر قرآن ہے, قرآن کی سب سے چھوٹی سورت, اور سورۃ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت. قرآن پڑھنے آئے ہیں, رواج سے چلا گیا. مدینہ کے کوسوں 17 میل 18 میل دور لوگ آتے تھے قافلے بن کے. کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد نبوی شریف میں قرآن پڑھنے جا رہے ہیں. دمشق سے 14 راتوں کا سفر, شام دمشق, جس کو ہم دمشق کہتے ہیں. مجھے بھی وہاں جا کے پتہ چلا دمشق لفظ نہیں دمشق ہے. دمشق سے 13 راتوں کا سفر طے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں مدینہ. جو چیز رواجوں سے چلی جائے, رواجوں سے چلی جائے, اس کے بارے میں خیال آتا ہے کہ یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے. کیوں؟ رواجوں سے چلی گئی. پھر کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ سارا دن جس موبائل کے ساتھ تیرا واسطہ ہے, یہ چیز وہاں لکھی تجھے نہیں ملے گی. جہاں لکھا ہے وہاں تو پڑھتا نہیں ہے. رواجوں سے چلی گئی. حضرت پیرانی پیر شفقت القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, بڑی بڑی ہستیوں کے, بڑے بڑے اکابر کی ہستیوں میں, ان سے پوچھا آپ کا لنگر کیسے چل رہا؟ کہا کہ ہمارا لنگر تو 129 دفعہ سورۃ کوثر سے چل رہا. عائشہ سے کہا ایسا لنگر بالکل خالی ہو گیا, مطبخ ختم ہو گیا, کیا کریں؟ فرمایا سارے 129 دفعہ سورۃ کوثر پہ لگ جاؤ. اور سارے 129 دفعہ سورۃ کوثر پہ لگ گئے. 129 دفعہ سورۃ کوثر پہ لگ گئے.
اور فرمایا اس کے بعد پھر کبھی لنگر خالی نہیں ہو. سبحان اچھا میرے کوئی زیادہ درس نہیں ہوں گے, کوئی لمبے بیان نہیں ہوں گے, یہاں تو ہمیں یکسوئی چاہیے. کہیں حویلی کے کسی کونے میں کسی, اس لیے میں نے کہا تھا جائے نماز کپڑا لے آنا, کہیں کسی درخت میں, کہیں کسی کونے میں, کہیں کسی کونے میں سورۃ کوثر پڑھنی ہے, اور دل کے ساتھ, جذبوں کے ساتھ, کیفیتوں کے ساتھ عرشی رزق دینا ہے نسلوں کے لیے, نسلوں کے لیے, نسلوں کے لیے, رزق روحانی اور رزق جسمانی. اور ایک بڑی درخواست ہے, میں گزروں آپ کھڑے ہو جائیں, عمل نہ توڑیے گا, اس وقت ماننا اسی میں ہے. میں گزروں اور مسافر کے لیے آئیں, عمل نہ توڑیے گا. میں گزروں آپ کو ہماری بات سن لے, اسی بات سنانے کے لیے تو میں نے کونسرٹ میں بلایا ہے. لیکن بات سنانے سے بعد کوئی مسئلہ ہوگا, انہی مسائل کے حل کے لیے تو آپ کسی عمل کے لیے تشریف لائے ہیں. یکسوئی جتنی زیادہ حاصل کریں گے, آج کا دن ہے, رات ہے, کل کا دن ہے, کچھ رہ جائیں گے, کچھ چلے جائیں گے, ہے ایک ہی رات باقی. کوئی 9 راتوں کا عمل تو ہے نہیں, 9 راتیں گزارنے جا رہے ہیں تسبیح خانے حویلی, 9 راتیں, ایک رات بس ختم, کل عصر کے وقت دعا اور واپسی, بس انشاءاللہ. اس لمحے کو, اس گھڑی کو قیمتی بنانا, میسر کو مؤثر بنانا ہے, یکسوئی کی انتہا کر دینی ہے. کل ایک جوان نے مجھے یکسوئی کو بتائی, کون بتا رہا تھا سانس روک کے, کہاں ہے وہ, بتاؤ, اونچا بتاؤ. کہنے لگا میں نے مشق کی, ایک سانس میں 33 بار کوثر پڑھنے کی مشق کی, 4 سانس میں 129 بار پڑھنے کی مشق کر لی ہے. آہستہ, پہلے کہا تھے پہلی دفعہ 3 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا ایک سانس میں, آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے اب میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور ایک سانس میں پڑھنا آہستہ آہستہ مشق ہوتی ہے, آہستہ آہستہ مشق ہوتی ہے. انسان کوئی بھی سیکھا ہوا نہیں آتا, جذبے سکھاتے ہیں, عشق سکھاتا ہے, ولولے سکھاتے ہیں. اور یہ سورۃ کوثر اپنی ذات کے لیے نہ پڑھنا, غلطی نہ کرنا, پوری امت کی نیت کر کے, پوری انسانیت کی نیت کر کے پڑھنا. جتنی بڑی دعا اتنی بڑی عطا. اور اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے گا. آج کا دن ہے, کل کا دن ہے, بس ختم. ایک ایک لمحہ, ایک ایک ساتھ, ایک ایک گھڑی سورۃ کوثر کے میں نے اتنے نصاب کر کے جانا ہے. 129 دفعہ سورت کے 129 دفعہ پڑھیں تو ایک نصاب ہے. ہمارے ایک دوست 129 کی رات میں کہہ رہا تھا نا کہ کچھ ایسا ہوتا کہ 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھتے اور 129 دفعہ کی تسبیح ہوتی. یاد ہے میں نے رات کہا, ہمارے صاحب بنا کے لائے, مجھے دے رہے تھے, یہ تھوڑی سی تسبیح ہیں, 129 دفعہ کی میں نے 129 تسبیحیں بنائی ہیں, یعنی 129 دانوں والی. آئندہ سال سوچنا ہے سب نے کہ 129 دانوں والی تسبیح سب حضرات بنوا کے لے آئیں, اجازت ہے, اور یہاں بانٹے, خود بنوا کے لے آئیں, بنا کے لے آئیں, تقسیم کریں ہر سال انشاءاللہ. اس سے آسانی ہوتی ہے پڑھنے میں, گننے میں آسانی ہوتی ہے, پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ دیکھیں, یہ لائے ہیں 129 دفعہ. یہ سورۃ کوثر جو ہے یہ 129 کی تسبیح لائے ہیں. اللہ کو اللہ کو. یہ سب سے پہلے تو انہیں دیں جو سارا سال حویلی میں خدمت کرتے ہیں, انہیں دے دیں جو سارا سال حویلی میں خدمت کرتے ہیں نا, یہ انہیں دے دیں, انہی کے لیے ہیں جو سارا سال حویلی میں خدمت کرتے ہیں. بس بات میری ختم, اتنی سی بات.
اب دیکھتے ہیں کہ فرسٹ کون آتا ہے پوری کلاس میں. فرسٹ کون آتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں السابقون السابقون. کون آگے نکل جائے گا؟ اولئک المقربون. وہی اللہ کا ولی ہوگا. بس کون آگے نکل جائے گا؟ صرف ایک مسئلہ ہے. رات میں نے کہا تھا آپ کو سسکیاں اور ہچکیاں کام کریں گے. سسکیاں اور ہچکیاں. آپ ہیں نرم دل, آپ ہیں رحم دل, آپ اللہ کے دوست ہیں. آپ کسی کو روتا سسکتا دیکھ سکتے ہیں؟ ہیں؟ کوئی روتا سسکتا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ صرف ہچکیاں اور سسکیاں آپ کو موبائل کی تنگ کریں گی. کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے. اب رک گئے ہیں تو منانے نہیں آیا. مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا. جلتی ہوئی آنکھوں کو بجانے نہیں آیا. موبائل کی ہچکیاں اور سسکیاں آپ کو بہت تنگ کریں گی. آپ ہیں رحم دل, آپ رحم دل ہیں. فوٹو بنانا, تصویریں بنانا, اس کا فکر نہ کرنا, اس کا فکر نہ کرنا. بس ایک فکر کرنا کہ میں کتنے نصاب کس ترتیب سے اور کتنے دھیان سے اور کتنی توجہ سے پڑھ کے جا رہا ہوں. اس کا فکر کرنا. بھائی وہ خدمت والے گیٹ والے نے گیٹ کیوں کھولا ہوا ہے؟ کھول کے مستقل رکھا ہوا ہے. بولے آپ کس کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے؟ یکسوئی کیسی ہوگی؟ دھیان کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں اچھا نازا ناشتہ کر رہے تھے, ظالم آدمی انہیں ناشتہ ہی چلوا دیا. کوئی احساس نہیں, کوئی درد نہیں, کوئی فکر نہیں. احساس درد ہے, یہی ہے. یہ کھانے تو گھر میں بڑے اچھے مل رہے ہیں. یہاں جو جھولیاں بھرنے آئے ہیں, مرادیں پانے آئے ہیں, عرشوں سے نصیب بدلوانے آئے ہیں. عرشوں سے نصیب بدلوانے ہیں. سچ پوچھے, اگر فرشوں سے نصیب بدلتے نا, فرشوں سے نصیب بدلتے, فرشوں سے نصیب بدلتے, تو پھر نظام عالم میں مالدار کا بیٹا مالدار ہوتا, نواب کا بیٹا نواب ہوتا. میرے پاس کراچی میں ایک ریاست کے نواب کا پوتا آیا. قسم کرسی کے انتہا, میں فلاں, میں نام نہیں لیتا ریاست کا, اسٹیٹ تھی, میں فلاں کا پوتا ہوں, سدا پوتا ہوں, اور مجھے تصویریں یہ چیزیں دکھائی. آپ میرے گھر آئیں گے؟ میں ضرور آؤں گا. اس کے گھر گیا نا, سچ پوچھے کتنا بڑا گھر تھا جس میں 5-6 چارپائیاں آ جائیں. اتنا بڑا گھر تھا, اور ایک کا سوٹے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے, اور غربت کی انتہا. اور کہا میں ایک بس میں, وہ کراچی میں جو بسیں چلتی ہیں نا, اس میں کنڈکٹر کرتا. اس کا دادا سوا فلاں ریاست کا نواب تھا. اور اگر آپ کوثر پڑھ کے گئے, اللہ نسلوں میں رزق بخت مقدر, رزق بخت مقدر اور رحمت اور برکت اللہ نسلوں میں سے چھاؤ کر دے. نسلوں میں چھاؤ کر دے. معلوم ہوا کہ یہ فیصلے عرشی ہے, فرشی نہیں ہے. عرشی ہے, عرشی ہے, فیصلہ کرے, فیصلہ کرے. اور اپنے سامان کی خود حفاظت کریں. کوئی چیز یہاں کھلی نہ چھوڑیں, کوئی چیز نہ چھوڑیں کھلی. ہماری غفلت سے کوئی گناہگار ہو گیا, ہم مجرم بن جائیں گے, خطرناک مجرم بن جائیں گے. ہماری غفلت سے کوئی گناہگار ہوا, ہم مجرم اور خطرناک مجرم بنیں گے. اور کہے گا قیامت کے دن, اللہ یہ اپنے سامان کو, اپنی چیز کو اس نے سنبھال کے نہیں رکھا تھا, میں گناہگار ہو گیا تھا. اور صبح سالن لیٹ ہوگا, چنے کھانے کے لیے مجمع انتظار کرا صبح, اور جگہ جگہ ٹولیاں بنا کے بیٹھے, الگ بیٹھے نہ ٹولیاں. یہی گروپ ٹولیاں تو بناتے آئے تھے. 1.5 دن باقی ہے. کتنا؟ 1.5 دن باقی ہے. اس 1.5 دن میں نسلوں کے لیے عزت, دولت, برکت, روح, روحانیت,
اور میں سورت کوثر پڑھنے والے کو دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سورت کوثر پڑھنے والے کا جادو ٹوٹتا ہے. سورت کوثر پڑھنے والے کے لیے جنات ہاتھ باندھتے ہیں. سورت کوثر پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. سورت کوثر پڑھنے والے کے قرضے ایسے دور ہوتے ہیں جیسے ہوا بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے. اور میں سورت کوثر پڑھنے والے کے لیے نسلوں میں اللہ 3 چیزیں دیتا ہے: رزق کے دروازے، عزت کے دروازے، صحت کے دروازے. اور سورت کوثر پڑھنے والوں کی نسلوں میں بیٹے، المال والبنون، یہ مال اور بیٹے عطا فرماتے ہیں. سورت کوثر پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک آل رسول، اصحاب رسول کی زیارتیں ہوتی ہیں. اور سورت کوثر پڑھنے والے کے پرانے روگ ختم ہوتے ہیں. سورت کوثر پڑھنے والے کا دل سیاہ ہے، سفید ہوتا ہے. سورت کوثر پڑھنے والے کی پیشانی کے اگر ٹھپا لگا ہے، لعنتی ہونے کا، شقاوت ہونے کا، بدبختی کا، اللہ مٹا کے رحمتی، برکتی اور اللہ اس کو سعادت لکھ دیتا ہے. میری منت ہے، ذرا میری ایک بات سن لیجیے گا. اسی بات سننے کے لیے سورت کوثر کے لیے بلایا ہے. میں جاؤں کھڑے ہو جائے نا، سورت کوثر کا دم ہے، میرا نہیں ہے. موبائل 4 بندے بیٹھ کے باتیں، کیونکہ بعض بندوں میں ایسی عادت ہے وہ جب تک باتیں نہ کر لیں. ہمارے یہاں علاقے کا ایک بندہ یہ دس کا حج پہ گیا، جو 4 دن کے بعد کہنے لگا بیٹا میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا. سمجھ گیا. وہ علاقے کے 2-4 بندے لایا، ان سے باتیں کی، گپ شپ کی، ہاتھ پاوے، زور سے ایسے ہاتھ مارا، گالیاں کر کے کہنے لگا میں ہفتہ لانگ میں سیا، ہفتہ گزر جائے گا، میرا ہفتہ گزر جائے گا. نہیں، خبر سب یکسوئیوں کا آخر گھر ہے. یہاں ہر مسلک، ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل سعادت ہے. کون اللہ کا مقرب ہے، کون اللہ کا دوست ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اندر گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ پارکنگ میں لے جائیں. گاڑیاں اندر کھڑی ہیں، یہ پارکنگ میں لے جائیں. 4-5 گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ پارکنگ میں لے جائیں. بس میری درخواست ہے. اور آخری درخواست یہ ہے، یہاں ہے یکسوئی. مجھ سے کچھ لوگوں نے علیحدہ کہا، کچھ لوگوں نے کسی کے ذریعے کہلایا. حضرت کتمیر کے جال کو توڑنے کے لیے ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. سورت کوثر سے بڑی طاقتور چیز نہیں کہ ان نشانیاں تیرے دشمن کی حالت ابتر ہوگی. سخت توجہ، سخت دیوان. یہ موقع ہے، عاشق دیوانے بیٹھے ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی بیٹھے ہیں. کتمیر کے جال کو توڑنے کے لیے اللہ سے منوا کے جائیں. انشاءاللہ اللہ سے منوا کے جائیں، اللہ سے منوا کے جائیں. کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. بس نماز کا وقت مجھے بتا دیں، ظہر کتنے بجے ہوگی بھائی؟ ابھی کیا وقت ہوا؟ نہیں. صبح ناشتہ کتنے بجے کیا آپ نے؟ 7 بجے ناشتہ کیا. نماز کی ترتیب کوئی ایسی بنائیں کہ نماز، دوپہر کا کھانا، پھر پھیل جائیں. شام عصر کتنے بجے ہوگی بتا دیں؟ 5:15 عصر ہوگی. 1:30 بجے ظہر ہوگی. کتنے بجے؟ 1:30 بجے. اور مغرب ہوگی. عشاء کتنے بجے ہوگی؟ 8:15 بجے عشاء ہوگی. سمجھ گئے اللہ والے؟ ظہر کتنے بجے؟ عصر کتنے بجے؟ 5:15. مغرب اور عشاء. جلدی سونے کی ترتیب بنائیں اور اٹھ کے پھر رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کریم سے مانگیں اور اللہ سے کہیں اللہ اس حویلی کو کیا آباد رکھا. ایسے یہاں ذکر کے حلقے ایسے ہی لگے رہیں اور پھر کتمیر کے جال کو توڑنے کا فیصلے کروائیں گے. موقع ہے اور ہے بھی صورت وہی کہ ان نشانیاں کا ہوا لبتر. اور جب یہ صورت پڑھی گئی تھی، قریش مکہ کے سارے جال ٹوٹ گئے تھے اور رب نے، اللہ پاک جل شانہ نے میرے کملی والا اور ان کی جماعت آل رسول، اصحاب رسول کو دنیا میں ان کے جھنڈے لگا دیے. پھیل جائیں اور پھیل کے سورت کوثر کی محنت کریں اور جان ماریں اور مانگ کے جائیں اور منوا کے جائیں اور اللہ سے گڑ گڑا کے اور اللہ سے یکسوئی والے وہ جو سنتے تھے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں وہ یہ اکیلے بیٹھے رہتے، وہ یہ ہے یہاں بیٹھ کے اللہ سے منوائیں. سبحان اللہ.